بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا کتنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ اس نے دنیا کا مال کمانا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کی وجہ سے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس نے نیت کی ہے کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے۔ اور اگر کس نے ہجرت کی ہے مال کمانے کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت کا جو مقصد ہے وہ دنیا کمانا ہے، اس عورت سے شادی کرنا ہے، اس کا مقصد اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لشکر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور جب وہ بیدا مقام پر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلوں کو اور ان کے اگلوں کو سب کے سب کو زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کیسے دھسا دے گا؟ ان میں سے کچھ بازار والے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس لشکر کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دھسا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دھسا دے گا، لیکن کل قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی جو ہے نا نیتوں کے اوپر ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے دوست احباب قریبی لوگ وہ ہونے چاہیے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ورنہ اگر برے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کے اوپر بھی کوئی عذاب آئے تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کتنا خالص ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ 100% عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر اس عمل کے اندر ریاکاری مقصود ہوئی، اگر اس عمل کے اندر 10%، 5%، 1% بھی کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوا تو پھر یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا 100% عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسرے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔